حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ لوگوں کو اس طرح خطبہ دیتے، پہلے اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر فرماتے جسے اللہ سیدھی راہ پر چلائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ سیدھی راہ سے ہٹا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور بہترین بات حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر نے کہا ہمیں محمد بن بشر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں زکریا نے حدیث بیان کی، کہا مجھ سے سماک بن حرب نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نمازیں رسول اللہ کے ساتھ پڑھتا تھا تو اب کی نماز درمیانی ہوتی تھی اور اب کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا۔ حکم بن میاق نے حدیث بیان کی، کہا حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے انہیں حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا، اب اپنے منبر کی لکڑیوں پر کھڑے ہوئے فرما رہے تھے لوگوں کے گروہ ہر صورت جمعہ چھوڑ دینے سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا، اب فرما رہے تھے بے یعنی بیچنے میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، کیونکہ وہ پہلے بے کو فروغ دیتی ہے پھر نفع کو مٹا دیتی ہے۔ ابو زبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کتے اور بلی کی قیمت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا نبی کریم نے اس سے جھڑک کر روکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے، شگون نہیں لیتے، داغنے کے ذریعے سے علاج نہیں کرواتے، اور اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے، خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا، آپ سے بڑے گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو اپنے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر اپنے فرمایا کیا تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ فرمایا جھوٹ بولنا، فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہے اور ایک آمین دوسری کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ابن جدعان جاہلیت کے دور میں صلہ رحمی کرتا تھا اور محتاجوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا یہ عمل اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اس نے کسی ایک دن بھی
یہ نہیں کہا تھا میرے رب، حساب و کتاب کے دن میری خطائیں معاف فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم انسان کو دیکھتے نہیں کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نظر اٹھ جاتی ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی نظر اس کی روح کا پیچھا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آندھی یا بادل کا دن ہوتا تو اب کے چہرہ مبارک پر اس کا اثر پہچانا جا سکتا تھا۔ نبی کریم اضطراب کے عالم میں کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہٹتے، پھر جب بارش برسنا شروع ہو جاتی تو اب اس سے خوش ہو جاتے اور وہ پہلی کیفیت اب سے دور ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے ایک بار اب سے اس کا سبب پوچھا تو اپ نے فرمایا میں ڈر گیا کہ یہ عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کر دیا گیا ہو، اور بارش کو دیکھ لیتے تو فرماتے رحمت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس نعمان بن کوکل رضی اللہ عنہ آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں فرض نماز ادا کروں، حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی کریم نے فرمایا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو وہ دل میں اپنے اب سے کریں جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں۔